ان کا نام ایاز شیخ ایاز کے نام پر رکھا ہے، لطیف شاہ لطیف کے نام پر رکھا ہے، اس لیے یہ ایاز لطیف ہیں۔ تو ایاز میں چاہتی ہوں کہ اس ڈائری پر اور ادی اختر پر بات کرنے سے پہلے، ادی زرینہ پر بات کرنے سے پہلے آپ اس دور پر بات کریں جس دور میں یہ ڈائری لکھی گئی ہے، اور ادی اختر جیل بھی گئی ہیں، اور ان کے ساتھ جو دو اور بھی ساتھی تھیں ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ شکریہ ادی نور اللہ شاہ صاحبہ۔ میں اس پروگرام کے منتظمین کا شکر گزار ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان منتظمین نے اہم موضوع پہ یہ آج نشست رکھی ہے، اور میری بہن جو آرگنائز کر رہی تھیں انہوں نے ہر دم ہمیں یاد دلایا اور پروگرام کو افیکٹو بنانے کے لیے مسلسل کردار ادا کیا۔ ادی نور اللہ شاہ نے بات کی اس دور کی، اس دور سے بھی تھوڑا سا پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اپنی ابتدا سے ایم لیس ہو گیا، یعنی مقصد جو بتایا گیا وہ مقصد تھا ہی نہیں۔ اور فیض نے لکھا ہے نا کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزید سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ تو جس سحر کا انتظار تھا وہ سحر آئی نہیں، جس سحر کے لیے جدوجہد کی گئی یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا، وہ عوام کو کچھ نہیں ملا۔ ایک قسم کے حاکموں سے جان چھڑا کر دوسرے قسم کے حاکموں کے حوالے ہوئے۔ انگریز حاکم تھا، متحدہ ہندوستان کے حاکم تھے، راجہ رجواڑے نواب سردار بادشاہ تھے، ان سے نکل کر کالونیل دور کے انگریزوں کے ایجنٹوں کے حوالے پاکستان ہو گیا، جو ان راجاؤں والی روایت کو بھی برقرار نہیں رکھ سکے، اور انہوں نے پاکستان کے تمام لوگوں کو غلام کے طور پر 1947 کے 14 اگست کے بعد سے ڈیل کرنا شروع کیا۔ نہ صرف یہ کیا بلکہ ارادتاً کوشش کی گئی کہ پاکستان کے لوگوں کو ایک دوسرے سے برسر پیکار رکھا جائے، یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول ہم کہتے ہیں، انگریزوں کی پالیسی ہے تو وہ پالیسی کیری فارورڈ کی گئی انگریزوں کے غلاموں کی طرف سے، کہ پلانٹ کیا گیا سندھی ورسز پنجابی ورسز اردو سپیکنگ ورسز پشتو ورسز بلوچی سپیکنگ، لڑوا کے سرائکیوں کو بنگالیوں کو سب سے پہلے نشانہ بنایا گیا، اور یہ مشن بنایا گیا، غلطی نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، مسٹیک نہیں ہوئی۔ ان حکمرانوں نے، انگریزوں کے ایجنٹوں نے جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک مختلف روپوں میں وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، کبھی وفاق کے نام پہ، کبھی سینٹرل کے نام پہ، کبھی پارلیمنٹ کے نام پہ، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے نام پر، کبھی وہ عدلیہ کے نام پر، کبھی کسی عنوان کے تحت انہوں نے ارادتاً پاکستان کے لوگوں کو لڑوایا ایک مخصوص ٹولے کے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے، اور صرف لسانی بنیادوں پر، زبان کی بنیاد پر نہیں، پھر انہوں نے مذہب کی بنیاد پر لڑایا، پھر انہوں نے فرقے واریت خود پیدا کی۔ فرقے واریت پیدا ہوئی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا فلاں چیز ہو گئی نہیں، کی گئی۔ فرقے واریت کو ہوا دی گئی۔ مدارس کلچر میں ایک مخصوص نقطۂ نظر کے مدارس کو وہ کریں گے پیٹرنائز، دوسرے کو وہ کریں گے، پھر دونوں کو لڑوانا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کی لڑائی پاکستان کی گلیوں اور پاکستان کے محلوں میں لڑنی ہے۔ یہ سارا کام کیا گیا، اور سارے کام میں آمروں کا کلیدی رول تھا، اور پھر آمروں کے درمیان کے وقفے میں جو لوگ آئے انہوں نے انہیں کی پالیسیز کو کنٹینیو کیا۔ تو یہ جو دور تھا ایوب خان کا، ایوب خان کے لیے اس وقت پرائم ٹارگٹ سندھی نہیں تھے، بلوچ پشتون نہیں تھے، ان کا پرائم ٹارگٹ بنگالیز تھے۔ وہ ایڈوانس تھے، پڑھے لکھے تھے، کمپیٹنٹ تھے، مقدار میں زیادہ تھے، اور اپنی زبان کے حوالے سے سینسیٹیو تھے، اور سب سے پہلے وار ان کی معیشت پہ اور ان کی زبان پہ کیا گیا، اور سب سے پہلے جو ہنگامے، آرگنائز ہنگامے ہوئے ایسٹ پاکستان یا موجودہ بنگلہ دیش میں، وہ زبان کے حوالے سے ان پہ مسلط کی گئی زبان۔ کیا حرج کیا تھا اگر بنگالی اور اردو دونوں ہوتی اور ان کے ساتھ سندھی، بلوچی اور پشتو بھی ہوتی، کیا حرج تھا؟ سوئٹزرلینڈ میں فرینچ بھی ہے، انگلش بھی ہے، کہیں اٹالین چل رہی ہے، کہیں روس میں 50 سوویت یونین میں زبانیں تھیں، درجنوں تھی چل رہی تھی، کیا چین میں
दर्जनों डायलेक्ट्स और दर्जनों मुख्तलिफ ग्रोह अपनी ज़ुबानें बोलते हैं। भारत के नेशनल एंथम को देखें, उनकी ज़ुबानें देखें, मगर इसको इशू बनाया गया कि बंगालियों की ज़ुबान, और लोग छोटे से 4 फुट के कद के हैं और नाअहल हैं और काले कलोटे हैं, और यानी उनकी तौहीन की हर बात। और उस बंगाली अक़लियत बनाने के लिए बंगालियों को, जो अक्सरियत थे, ये वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वैसे तो पंजाब से बड़ा था, बंगाल पंजाब से भी बड़ा था साइज में और पॉपुलेशन में, सिंध से तो वैसे ही बड़ा था, केपीके और बलूचिस्तान से भी बड़ा था। अब उसको बराबर कैसे किया जाए, पैरिटी का फार्मूला, और किस तरह उनको बराबर देकर और इक़्तिदार अपने पास रखा जाए, इसलिए वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया। तो वेस्ट पाकिस्तान पे सबसे पहले जो एहतजाज किया वो सिंध के लोगों ने किया। मैं तारीख के इस तालिब इल्म के हैसियत से, जो ऑर्गेनाइज एहतजाज हुआ सारे पाकिस्तान में हुआ, बलोचों, पश्तूनों, सिंधियों सब ने किया, मगर सिंध का ऑर्गेनाइज एहतजाज था 1 यूनिट के खिलाफ, और वो खुद रू था, यानी पीछे कोई बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी नहीं थी। सिंध के लोगों की अपनी मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, मुख्तलिफ छोटी छोटी पार्टीज थी, मगर सिंध के, जैसे अभी नूरुल्लाह शाह ने कहा, सिंध के लोगों में ये जो 1000 साल अपने तशख़्ख़ुस का एक जो बीज बोया हुआ है शाह लतीफ़ से और उससे भी पहले का, वो तशख़्ख़ुस उनको मजबूर करने लगा कि वो कहें कि हम पाकिस्तान का हिस्सा ज़रूर हैं, मगर एक हम अलग कौम हैं, और हम वेस्ट पाकिस्तानी नहीं हैं, हम वेस्ट पाकिस्तानी नहीं हैं, हम सिंधी हैं, और हम बलोच और हम पश्तून हैं। उसके बाद तहरीक आगे बढ़ी, फिर यहया आया, और यहया के दौर में ये जो अख्तर बलोच साहिबा हैं, मैं अख्तर बलोच साहिबा कहूँगा, भाई मेरी तो बड़ी बहन है, और हमारे लिए तो बहन जीना है, हम घर में हमको जीना कहते हैं, मगर अख्तर बलोच जो साहिबा हैं, साहिबा किताब, तो वो उस दौर में एक रात स्टूडेंट्स की तहरीक पे शब खून मारा गया। उस वक्त की ज़िले इंसानिया ने, कमिश्नर ने, इंसानिया ने, क्योंकि वो स्टूडेंट्स आके बैठे थे कि वोटर्स लिस्ट में, जैसे नूरुल्लाह शाह ने कहा, उसमें वो कोई इसको लोग समझते हैं कि कोई नस्ल परस्ती की बात है। नस्ल परस्ती की बात नहीं है। इस दौर में भी सिंध के लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उर्दू नहीं बोल सकते। अंग्रेजी तो 5 करोड़ में से 7 करोड़ में से 5.5-6 करोड़ नहीं बोल सकते होंगे, तो उनको अगर लिखा हुआ किसी और ज़बान में पढ़ा जाए तो वोटर लिस्ट में नाम कैसे ढूंढेंगे, वोट कैसे कास्ट करेंगे। एक बड़ा जेन्युइन सा था कि उर्दू में भी नाम हो, मगर सिंधी में भी हमारा वोटर लिस्ट पे नाम हो, ताकि जो नेक्स्ट इलेक्शंस आ रही हैं, जिसके नतीजे में फॉर्मेशन भी गवर्नमेंट की, उसमें हम अपना वोट कास्ट कर सकें। उसको इशू बनाया गया कि नहीं बनेगी, तुलबा आके भूख हड़ताल पे बैठे हैदराबाद। रात को उन पे तशद्दुद किया गया, उनको जख्मी किया गया, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। एक शब खून लगा और उसके बाद एक खामोशी छा गई। अब उस खामोशी में क्या हो, पाकिस्तान में इस वक्त भी बहुत से इश्यूज हैं जिन पर खामोशी होती है, तो कोई ना कोई एक शख्स, कोई एक आवाज़ बुलंद होती है और फिर हज़ारों लोग उस आवाज़ को फॉलो करते हैं। तो उस ज़माने की वो वाहिद आवाज़ इब्तदाई, उस ज़माने की वो पहली चीख, वो पहली ललकार, वो पहला चैलेंज, वो पहला एहतजाज और वो पहला बुलंदोबांग दावा कि हम सिंधी हैं और हमें अपनी ज़बान में वोटर लिस्ट चाहिए। उस शब खून के बाद जो पहली आवाज़ बुलंद हुई वो अख्तर बलोच की थी। 18 साल बच्ची, जुबैदा गर्ल्स कॉलेज की तालिबा, जिसने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरा, यानी MA और PhD और MPhil पास लोग भी कहते हैं कि हमें अपना करियर बनाना है, और 18 साल की 1952 की बर्थ ईयर है और 69 नवंबर की ये बात है। तो एक 17 साढ़े 17 साल की बच्ची, उसने अचानक अपने रिश्तेदार जो उसके हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, मेरी वालदा और वालिद, उनके पास जाके कहा कि मैं अगर, उसने 2-3 सवाल पूछे, किताब में है। उसने पूछा कि मेरे वालिद से और वालदा से, उन्होंने पूछा कि आज जो गुज़िश्ता रात जो हमला हुआ है उसके बाद ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी। तो उसको जवाब दिया मेरे वालिद और वालदा ने कि मुमकिन है। उसने कहा कोई लड़की भूख हड़ताल कर सकती है? उन्होंने कहा कर तो सकती है। हमारे घर में ये इस किस्म का रवैया है कि हम कोई अचानक कोई कहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ फिर ये हो जाएगा, हम कहते हैं हाँ हो तो सकता है, पॉसिबिलिटी। ये नहीं कहें मुझे नहीं होगा, कह रहे जाओ, चढ़ जा बेटा सूली पे, राम भला करेगा। नहीं, हम कहते हैं हाँ खतरा तो है,
تو کہا گیا کہ ہاں خطرہ تو ہے. انہوں نے کہا کوئی لڑکی جائے گی تو بدنامی بھی ہوگی اور لوگ باتیں بھی بنائیں گے, یہ اس کتاب میں ہے. اس کو کہا گیا کہ ہاں بدنامی بھی ہوگی, کچھ لوگ باتیں بھی بنائیں گے. پھر مجھے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے, گرفتار کیا جا سکتا ہے, تشدد بھی ہوگا, تشدد بھی ہوگا. اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو, ہاں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں. وہ ہاسپٹل سے نکلی جامشورو سے, ہاسپٹل جامشورو سے بس میں چڑھ کے حیدرآباد آئی. اپنی ایک سہیلی مہرالنساء کو گھر سے اٹھایا, کچھ مارکرز لیے, ایک بڑی شیٹ لے کے اس پہ کچھ سلوگنس لکھے. سردیوں کے دن تھے, نومبر دسمبر. اس میں جا کے گاڑی کھاتے میں ڈی سی آفس کے سامنے بیٹھ گئی. یہ لکھنا بھول گئی کہ اس بینر پہ, پوسٹر پہ مجھے لکھنا ہے کہ میں ووٹر لسٹ کے لیے بیٹھی ہوں. وہ خاموش. اس کو پھر یاد آیا, پھر ایک طالب علم آیا, پھر دوسرے آئے, پھر دوسرے آئے, آستے آستے آتے گئے. اس زمانے میں طالب علموں میں بہت سے نام تھے. یوسف تالپور تھا جو پیپلز پارٹی میں ہے. اقبال ترین تھا جو سانا کا لیڈر ہے, وہ باہر ہے. مسعود نورانی صاحب تھے جو بڑے ایڈوکیٹ ہیں. روشن پنور تھا. حسین شاہ بخاری تھے. دوسرے لوگ تھے, بہت سے لوگ تھے. مدد علی سندھی صاحب اس دور کے اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں, ان کو پتا ہوگا, بہت سے نام دوسرے بھی ہوں گے. وہ سب تھے, مگر ان سب کو لیڈ کرنے کے لیے فرنٹ رو میں ایک جذبہ, ایک جنون لے کے ایک 18 سال لڑکی آگے بیٹھ گئی. اور اس لڑکی کو اس کے ماں باپ ہاسپٹل میں, اس کی سب سے پہلے اس کی پرنسپال آ کے پہنچی. اس زمانے میں آپا شمس عباسی کو پہلے ہٹا دیا گیا تھا نوکری سے, اور ڈاکٹر عفان کو ہٹا دیا گیا تھا سندھ کے ایشوز پہ آواز بلند کرنے. مگر ان کی آپا امینہ آ کے اس کو منانے کے لیے آئی کہ آپ اٹھ جائیں. اس نے کہا میں نہیں اٹھوں. اس کے بعد دادی لیلا, ایک بہت بڑا نام تھا ہمارا, بہت ایک با علم اور بہت با کردار شاندار شخصیت تھی. وہ آئیں کہ تم بچی ہو, لڑکی ہو, میری بیٹی ہو, تم اٹھ جاؤ. نہیں اٹھی. حمید صدی ہمارے رائٹر تھے, وہ مل رہے ہیں, انہوں نے اٹھنے کے لیے نہیں کہا. وہ بیٹھے, پھر ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا. یہ جو جیل کی ڈائری ہے یہ اس گرفتاری کی نہیں. اس گرفتاری کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ دوسری دفعہ گرفتار ہوئی. پھر جولائی 1970 کو وہ تیسری بار گرفتار ہوئی اور ان کو سکھر جیل میں رکھ دیا. یہ جیل کی ڈائری اس دور میں بھی میں پڑھوں گا یا آپ پڑھیں گے اور آپ اس دور سے آگاہ ہونا چاہیں گے تو معلومات تو ملے گی. مگر جو میں نے دوسری ڈائریز پڑھی, میں نے بہت سی ڈائریز پڑھی, یہ کسی انٹروورٹ کی ڈائری نہیں ہے, کسی ایسے شخص کی ڈائری, خاتون کی ڈائری نہیں ہے جو بتائے کہ میرے ساتھ کیا مظالم ہیں اور میں کس طرح ان کو چیلنج کروں. اس ڈائری میں آپ کو لگے گا کوئی گھومنے گیا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ یہاں یہی ہو رہا ہے. یعنی وہ خود جیل میں ہے اور وہ مسائل دوسری قیدی عورتوں کی بتا رہی ہے. کہ ایک پٹھانی عورت ہے, اس کے ساتھ, اس کا خاتون کا نام تھا پٹھانی, جو میرے لیے گلیری پکڑ کے لاتی تھی. میں ملاقات پہ جاتا تھا, 3-4 سال کا تھا, تو وہ 5 سال کا شاید, تو وہ گلیری پکڑ کے مجھے لا کے دیتے تھے بہن کے کہنے پہ. وہ پٹھانی کی داستان. ایک لڑکی ہے مریم, اس مریم کو اپنے, وہ ہندو لڑکی تھی, اس کو اپنی منگیتر اس کے ساتھ, اپنے دوست بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر شوہر کے قتل کرنے کا الزام تھا. اس کو سزائے موت. اس کے بارے میں میری بہن علی اختر بلوچ صاحبہ نے لکھا ہے کہ مریم نے جب اپیل کی تو صدر یحییٰ خان کے دور میں اس وقت کے بااثر لوگوں نے اس کی سزائے موت کو معاف کر کے عمر قید کر دیا. پھر آگے لکھتے شاید اس لیے کر دیا کہ وہ کنورٹ ہو گئی تھی اور وہ ہندو سے مسلم ہو گئی, اس لیے اس کی سزا معاف ہو گئی. اگر وہ ہندو رہتی تو شاید اس کی سزا معاف نہ ہوتی. تو اس قسم کی ایک لڑکی جو جیل کی داستانیں بچوں کی, قیدیوں کی, خواتین کی بیان کر رہی ہے اور سرخ روح ہو کے باہر نکلی ہے اپنے مطالبات کی جدوجہد کی. اختر بلوچ کسی اپر کلاس گھرانے کی خاتون یا بچی نہیں تھی, ایک لوور مڈل کلاس کی بچی تھی جو بس میں بیٹھ کے جامشورو شہر آئی. اختر بلوچ کسی بڑی پولیٹیکل ایک کیمپین سے ابھر کر آنے والی بچی نہیں تھی, وہ ایک اسٹوڈنٹ تھی جو کالج میں پڑھی تھی. یہ ہماری 2 بہنیں بیٹھی ہیں, فہمیدہ حسین صاحبہ, انیس میمن صاحبہ, یہ بھی اس دور کی خواتین تعارف کے بارے میں آگاہ ہیں, ان کے پورا خاندان حصہ لیتا رہا ہے. تو اس زمانے میں کوئی ایز سچ آرگنائزیشن نہیں تھی جہاں عورتوں کی تربیت ہو رہی. کوئی خود روح قسم کی ان میں ایک جذبہ تھا اور پیچھے ایک تحریک تھی. میں سمجھتا ہوں اختر بلوچ آئندہ ادوار میں اگر لوگوں نے کوئی بیکن آف ہوپ اور ایکسلنس, کوئی سمبل اینڈ بیکن آف کریج اینڈ کمٹمنٹ اینڈ لائلٹی اینڈ ریولیوشن اگر دیکھنا ہے تو اختر بلوچ کی ڈائری, میں نے جو دوسری ڈائریز پڑھی ہیں, بابیز کو پڑھا ہے, آئرش کو, یا بھگت سنگھ کی کتاب پڑھی, شاندار کتاب ہے, لانگ واک ٹو فریڈم, نیلسن منڈیلا کی زبردست کتاب ہے. ابھی ایک بڑا بیسٹ سیلر ہے جیفری آرچر, اس کی پریزنٹ ڈائریز آئی ہیں.
ناظم حکمت کے ساتھ ایک اور رائٹر تھا, اس نے ناظم حکمت کے ساتھ جیل کی داستان پہ بڑی زبردست کتاب لکھی ہے, پڑھنے جیسی, آپ پڑھیے گا. مگر یہ ڈائری کچھ اور ہے, اس میں داستانیں ہیں ان لوگوں کی اور جرت ہے اور ان کو تیار کرنا ہے. وہ وہاں قیدی عورتوں کو پڑھا رہی تھی, ان کی تربیت کر رہی تھی, ان کو عام جو اویلیبل کتابیں تھیں نور ناموں اور اس قسم کی, ان کی پڑھنا, اس کو کتابوں کو پڑھنا اختر بلوچ نے ان کو سکھایا. اختر بلوچ نے وہ بیج بوئے ہیں, آگے چل کر سندھ کی عورت عدی نور اللہ شاہ جیسے ہماری بہنیں یہ جو ماحول تیار کر رہی ہیں آگہی کا, بیداری کا, اس کے لیے جو ابتدائی فصلیں بوئی گئی ہیں وہ اختر بلوچ نے بوئی ہیں, جی زرینہ بلوچ نے بوئی ہیں, اس قسم کی دوسری خواتین. اور جیسے عدی نور اللہ شاہ نے کہا, ان کے ساتھ نسیم سندھی ایک بڑی بہادر دلیر خاتون تھی, ان کے ہسبینڈ بھی بڑے کمیٹڈ ایک ایکٹرس تھے پناہ جگر سندھی, اور ریاض میمن. یہ وہ تمام خواتین ہیں جنہوں نے ابتدائی طور پر ایک سندھ کی جدوجہد کو ایک رخ اور ایک سندھ دی. بہت شکریہ ایاز, بہت اچھا. جیسے بھی ایاز لطیف نے کہا کہ مدد علی اس دور کے اسٹوڈنٹ